الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي لا سيما الذي ليس لصفته حد محمود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على سائر أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے صدقے میں بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آج کے مشہود کی شہادت کے صدقے میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں خصوصاً بیمار کربلا کے صدقے میں جو بھی حضرات مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے اور ہمارے بھائی سید انور شاہ صاحب اور ان کے بیٹے مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اپنی آخری حجت اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اپنی اپنی دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بیٹی محمد عزیزان گرامی قدر مسلسل 3 دن ہونے والی مجالس کا عنوان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ سورہ مومنون کی 5 آیات ہیں ماشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ ان 5 آیات کے حوالے سے میں کچھ تذکرہ کروں چونکہ میں نے گزشتہ جشن جو ہوا تھا اس میں آپ سے گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے ماہ رمضان المبارک میں جو مجالس میں آپ سے خطاب کروں گا ان میں اس دن کے روزے کی فضیلت کو بیان کروں گا تو اسی سلسلے کی کڑی کے لحاظ سے کیونکہ آج 19واں روزہ تھا ماہ رمضان المبارک کا تو 19ویں روزے کی فضیلت کے حوالے سے نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التِّسْعَ لم يبق ملک فی السماوات والارض الا استأذنوا ربهم فی زیارت قبورکم فی کل یوم ومع کل ملک ہدیۃ و شراب۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہوتا ہے تو اس دن آسمان سے ہر روز آسمانوں اور زمینوں کے تمام ملائکہ اللہ کے اذن سے زمین پر مومنین کی قبور کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ 19ویں رمضان المبارک کو اللہ نے یہ شرف اور عزت بخشی ہے کہ اس دن اللہ آسمان سے فرشتوں کو مومنین کی قبروں کی زیارت کے لیے بھیجتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہدیہ ہوتا ہے اور وہ ہدیہ بہشتی جام کی صورت میں ہوتا ہے جو وہ مرنے والے کو پلاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس ماہ سیام میں مومنین کے لیے بالعموم ہر مہینہ جو پورا مہینہ ہے اس پورے مہینے کا اجر اور ثواب رکھا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ نے ایک
خاص فضیلت، عظمت اور ثواب و اجر جو ہے وہ اپنی طرف سے معین کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو متوجہ کروں گا خطبہ شعبانیہ کے ان جملوں کی طرف جس میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو اپنے دامن میں رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو لے کے آ رہا ہے۔ انتہائی جلدی کے ساتھ جملے کہہ کے میں ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے جو اپنے دامن میں رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹے ہوا ہے۔ اور روزے دار کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی روزے دار روزہ رکھ کے سو جائے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے اگر کوئی روزے دار سو جاتا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ 12 مہینے اللہ نے بنین و انسان کے لیے مختص کیے، 12 مہینوں کو ایجاد فرمایا میرے رب نے، صرف ماہ رمضان المبارک کو یہ فضیلت عطا کی کہ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھ کے سو جائے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ کیا کہنے والی نجف کے کہ اس سرزمین کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا ایک مرتبہ جب اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے تو رخت خواب ہو گئے، جب بیدار ہوئے تو غلام نے عرض کی مولا آپ اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، تو مولا اپنے صحابی کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کیا تجھے نہیں پتا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہتا ہے کہ مولا اگر جانتا ہوتا تو سوال کیوں کرتا؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نومکم فیہ عبادہ، یہاں پر تمہارا سونا عبادت ہے۔ عزیزو، روزے دار کا ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے سو جانا پھر عبادت ہے۔ نجف کی سرزمین کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، سال کے جس مہینے میں جب مرضی وہاں جا کے سو جائیں آپ کا سونا عبادت ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس سرزمین کے اوپر رخت خواب ہے، صرف اس سرزمین کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہاں پہ سو جانا اللہ اپنی عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں نا تو جملے کا لطف آئے گا آپ کو۔ اللہ نے جہاں پر اپنا گھر بنایا بیت اللہ، وہاں پہ جا کے سو جانا عبادت شمار نہیں کیا میرے رب نے۔ اللہ نے جس سرزمین کو کربلا معلیٰ بنایا وہاں پہ جا کے سو جانا عبادت شمار نہیں کیا۔ قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس، اگر کوئی وہاں پر جا کے سو جائے تو اللہ نے اسے سونے کو عبادت شمار نہیں کیا۔ یہ شرف فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کو ہے کہ جس سرزمین پر میرے مولا موجود ہے وہاں پہ سو جانے کو عبادت شمار کی۔ متوجہ ہو گیا آپ؟ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ عزیزانی گرامی قدر، سورہ مومنین کی 5 آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی اور کامرانی مومنوں کے لیے ہے۔ پھر مومنین کی صفات کو بیان کیا میرے اللہ نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انتہائی توجہ کا طالب رہوں گا آخری وقت تک۔ پہلی مومن کی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتا ہے، اور دوسری صفت میرے اللہ نے مومن کی یہ بیان کی کہ الذین ہم عن اللغو معرضون، مومن اسے کہا جاتا ہے جو بے فضول اور ناپسند آنے والی چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے، یعنی بد گو نہیں ہوتا، بد زبانی نہیں کرتا، لاہ و لباب کے کاموں میں مشغول نہیں ہوتا۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حرام میں مبتلا ہونے والی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ مومن کی پہلی نشانی یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کرتا ہے، دوسری نشانی یہ کہ وہ لغو سے دوری اختیار کرتا ہے۔ مومن کی تیسری نشانی میرے اللہ نے یہ بیان کی
والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے، اور چوتھی نشانی میرے اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم لفروجہم لحافظون، مومن اسے کہا جاتا ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ نے نشانی مومن کی بیان کی اور صریحاً کہا سورہ مومنین کی پہلی آیت کے اندر قد افلح المؤمنون، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو فلاح اور کامیابی پائیں گے وہ صرف اور صرف مومنین ہوں گے۔ لیکن مومنوں کی صفتوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو مومن کی پہلی صفت یہ کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع سے کام لیتا ہوگا، دوسری صفت یہ کہ وہ اپنی زبان کو لغویات سے بچاتا ہوگا، مومن کی تیسری صفت یہ کہ وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہوگا، مومن کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ مومنین کی نشانیاں تو یہ ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزو، جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں اسے مومن کہا جاتا ہے، اور جو کائنات کے اندر آتے ہی میرے نبی کے ہاتھوں پر 2 دن کی عمر میں سورہ مومنین کی 11 آیتیں پڑھ کے سنائے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ لفظوں سے لفظوں کی طرف متوجہ کرنا کام ہوتا ہے خطیب کا۔ عزیزان گرامی مرتبت، مومن وہ ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، مومن وہ ہے جو زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہے، مومن وہ ہے جو لغویات سے پرہیز کرنے والا ہے، اور امیر المومنین اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں آتے ہی سورہ مومنون کی 11 آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ آپ نے میرے لفظ پہ غور نہیں کیا میرے عزیزو، ابھی اللہ کے رسول نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، ابھی اللہ نے اپنی کتاب کو نازل نہیں کیا، اللہ کے رسول کی رسالت سے پہلے، اللہ کے کلام کے نازل ہونے سے پہلے جو سورہ مومنین پڑھ کے سنائے اسے زیب دیتا ہے کہ وہ امیر المومنین ہو۔ ابھی شریعت مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی میرے نبی نے جو دین کے معاملے میں آنے والی مشکلات ہیں ان کا سامنا نہیں کیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود 2 دن کے سن میں ابھی میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا 2 دن کی حیات مبارکہ تھی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کے ہاتھوں پہ تشریف لاتے ہیں تو میرے اللہ کے ذاکرین سے لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں، میں صرف ان کا اعادہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی یہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ 2 دن کی عمر کا بچہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کر کے سنا رہا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبت، اور پھر یہاں پر میں ایک اور جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب جیسے ہی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کم سنی کے عالم میں سورہ مومنین کی 11 آیتوں کو پڑھ کے سنایا تو وہاں پر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ جیسے ہی میرے مولا نے ان 11 آیات کی تلاوت کی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لفظ ہیں، انت واللہ امیرہم تعمیرہم من علومک فیتمارون وانت واللہ دلیلہم ربک یہتدون۔ اے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا یہ انتہائی اہم پہلو ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے 11 آیات کو تلاوت کیا نا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فلاح پانے والوں کا تو امیر ہے، اور تو انہیں اپنے علوم کا رزق فراہم کرے گا اور وہ حاصل کریں گے، خدا کی قسم تو ان کا رہبر ہے اور وہ تیرے ذریعے ہی سے نجات پائیں گے۔ مولا کائنات کے دنیا میں آتے ہی نبی معظم جس کے ذریعے سے قوم کی نجات کا اعلان کرے اسے زیبا ہے کہ اسے امیر المومنین کہا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور پھر ان آیات کے حوالے سے تفسیر انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا رہوں گا۔
اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت آپ کی سماعت میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو خلق فرما لیا، یہ امام صادق علیہ السلام کی ظاہر روایت ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دونوں حضرات کی طرف سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جنت کو خلق کر لیا نا تو اللہ نے جنت کو حکم دیا کہ اپنی زبان کے ذریعے سے کلام کر، جو کہ وہ نہیں رکھتی تھی۔ اللہ کے حکم سے جنت گویا ہوئی اور جنت نے سورہ مومنون کی یہ پہلی آیت پڑھ کے سنائی، قد افلح المومنون، کہ بے شک فلاح اور کامیابی مومنوں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی جنت نے جو سب سے پہلے کلام کیا وہ کلام یہی تھا کہ کامیابی اور فلاح مومنوں کے لیے ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو 3 باتیں عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کون کون سی 3 باتیں اللہ مومن کو عطا فرماتا ہے؟ کہ اللہ مومن کو دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ مومن کو عطا فرماتا ہے، اللہ مومن کو دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں نجات عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز جو مومن کو اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ مومن کو ظالموں کے اوپر رعب اور دبدبہ نصیب فرماتا ہے۔ یعنی مومن کو اللہ ایسی خوبی عطا فرماتا ہے کہ جو کسی عام انسان میں نہیں پائی جاتی۔ دنیا میں اللہ عزت سے نوازتا ہے، آخرت میں نجات سے نوازے گا، اور دنیا میں کفار کے دلوں پہ اس کا رعب اور دبدبہ قائم رہے گا۔ یہ حالت ایمان اور مومن ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے خود اپنی کلام میں مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو نماز کو خضوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نہ پڑھنے والے کی بات نہیں کی، پڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خضوع و خشوع بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا خضوع و خشوع، اگر آپ حضرات متوجہ ہوں اس جنگ کی طرف کہ جس جنگ میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پائے مبارک زخمی ہو گیا تھا اور تیر پیوست ہو گیا تھا، مومن کا امیر اس شخص کو زیبا ہے، امیر المومنین ہونا اس شخصیت کو زیبا ہے کہ حالت نماز میں ہو اور پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے۔ اسی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتا ہو۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں ہی سال میں جمعے کے دن آتا ہو یا عید کے دن آتا ہو۔ ایک بلند آواز سے درود بھیجیے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ میں نے تذکرہ کیا ولادت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو وہاں پر روایت کا ایک جملہ ہے جو عام طور پر منبر سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اگر متوجہ ہیں سارے حضرات تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے محمد والے۔ یہ بلند آواز ہے تو پھر آہستہ آواز سے درود بھیجیے محمد والے۔ مجھے پتہ ہے آپ صاحبان روزے سے ہیں، ماتمی حضرات بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے، ماتم کر کر کے بھی روزے کی حالت میں بندہ تھک جاتا ہے، لیکن جیسا بھی ہو یہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجنا اتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے کہ اس ثواب کو فرشتے بھی لکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا درود بھیجتے ہوئے بخل سے کام نہ لیا کرے، جتنی آپ کی انرجی ہے کم از کم اسے آدھا ویسٹ ضرور کیجیے گی، کرنے کی کوشش کیا کریں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، وہ واقعہ سارا آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جاتی ہیں اور جا کے وہاں پہ بی بی کے بہت سارے جملے آپ حضرات نے سنے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، انتہائی توجہ کا طالب رہوں گا۔ بی بی جب خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جاتی ہیں تو بی بی فرماتی ہے یا رب انی مؤمنہ، اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، تھوڑی سی وضاحت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ بی بی کہ جس کے شوہر کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان اختیار نہیں کیا، اللہ کے رسول نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، اللہ کے رسول نے ابھی عرب کے بدوؤں کو کلمہ پڑھانے کی طرف گامزن نہیں کیا، ابھی دعوت اسلام نہیں دی،
لیکن اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کی ماں فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں یا ربا انی مؤمنہ، اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ میرا خیال ہے سارے حضرات کو بات سمجھ نہیں آئی۔ عزیزان گرامی مرتبت جملے پھر دہرا رہا ہوں، ابھی میرے نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی میرے نبی نے لوگوں سے نہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ لوگوں اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دو، ابھی ایسا کوئی مرحلہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود فاطمہ بنت اسد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں یا رب انی مومنہ، اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ اور پھر فرمایا وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَ، اور ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کی ہے۔ میرے عزیزو، ابھی اللہ نے اس سے پہلے 3 کتابیں نازل کی تھی، توراۃ، زبور اور انجیل۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا۔ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کے اوپر اپنے ایمان کا اظہار کرے اسے فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے۔ اور ایسی مومنہ کو، ایسی سیدہ کو زیبا ہے کہ وہ امیر المومنین کی ماں ہو۔ ابھی اللہ نے اپنے رسول سے اعلان نبوت نہیں کرایا، ابھی اللہ نے اپنی کتاب کو نازل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بی بی کہہ رہی ہیں کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری نازل کردہ ہر کتاب کے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ، اے اللہ میں تیرے ہر اس رسول پہ ایمان رکھتی ہوں جسے تو نے نازل کیا۔ محمد مصطفیٰ کا اعلان رسالت نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینے والی ہستی کو فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے۔ ان لفظوں کو میں انشاءاللہ کل کمپلیٹ کروں گا، میرا وقت جو مجھے بتایا گیا وہ عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی مرتبت، امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، یعنی ہر باب کے اندر ایک باب موجود ہے۔ یوں کہوں کہ اگر وہ پیغمبر گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث کہ ساری کائنات کے کلموں، ساری کائنات کے درختوں کے پتے برق بن جائیں، ساری کائنات کے درختوں کی شاخیں قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائے، مخلوقات جن و انس لکھنے والے ہوں، لیکن امیر کائنات کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اس امیر کائنات کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا نام ہے علم، جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ اور اس علم کا اظہار کرتے ہوئے میرے مولا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سامنے قضاوت لگا دی جائے، میرے سامنے ممبر لگا دیا جائے، مجھے اس ممبر پہ بٹھا دیا جائے، تو میں ہر کتاب کے ماننے والوں کو اسی کی کتاب سے فیصلہ اور جواب دوں گا۔ یعنی مولا نے یہ فرمایا اگر میرے سامنے توریت والے بیٹھ جائیں تو میں انہیں توریت سے جواب دوں گا، انجیل والے بیٹھ جائیں تو میں انہیں انجیل سے جواب دوں گا، زبور والے بیٹھ جائیں تو میں انہیں زبور سے جواب دوں گا، اور اللہ اگر اپنی کتاب کو نازل نہ بھی کرتا تو قرآن والے میرے سامنے بیٹھ جاتے تو میں انہیں قرآن سے جواب دیتا۔ عزیزان گرامی مرتبت، بعید نہیں وہ علی کہ جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود تھا، وہ اپنی زندگی میں آنے والے حالات سے بے خبر ہو۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، وہ مشہور حدیث آپ صاحبان کے اذہان عالیہ میں ہوگی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ اے امیر المومنین، جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے آپ جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ تو میرے مولا نے مخاطب ہو کے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہاری انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس شخص نے بغیر سوچے سمجھے فوراً کہا میری ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا تم نے سوچا کیوں نہیں، جواب فوراً کیوں دے دیا مجھے؟ تو اس نے جواب دیا چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں اور ہر وقت یہ میرے سامنے رہتی ہیں۔ تو میرے مولا نے جواب ارشاد فرمایا جس طرح سے تو اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے بے خبر نہیں، مجھ علی کے سامنے یہ کائنات اسی طرح سے ہے، اس لیے مجھے جواب دینے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ۔ انا دار الحکمہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو کوئی بھی شہر میں آنا چاہے وہ دروازے کے ذریعے سے ہے۔ اور عزیزان گرامی مرتبت، جو امیر کائنات اول و آخرین کا علم رکھتا ہو، یقیناً اسے یہ بھی علم تھا کہ اسے کیسے شہید کیا جائے۔ بس میرے جملے سے آپ پہنچ گئے، امام صاحب کے کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، مولا کے عزادارو، مولا کی شہادت کی خبر مولا کو نبی معظم نے جنگ خندق کے اندر ہی دے دی تھی۔ ایک مرتبہ جب مولا عمر ابن عبد بد کے سامنے جنگ لڑتے ہوئے مولا کا سر مبارک زخمی ہوا کہ مولا کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا اور مولا کی داڑھی مولا کے خون سے خضاب ہو گئی، تو اس وقت میرے نبی نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرے سر کے خون سے اسی طرح تیری داڑھی خضاب ہو جائے گی۔ عزادارو، بس یہ جو رات گزری ہے نا کل کی رات، یہ سادات کے بچوں پہ کوئی آسان رات نہ تھی۔ یہ رات یوں سمجھ لو کہ شام غریبہ سے کم رات نہ تھی، یا یوں سمجھ لو کہ یہ رات شب عاشور کی رات سے کم نہ تھی۔ عزادارو، جیسے ہی یہ 19 ماہ رمضان المبارک کی رات آئی نا، تو مولا کی زندگی کی یہ روٹین تھی کہ اپنے بچوں کے گھر، مختلف گھروں میں بچوں کے مختلف ہاں جا کے مولا افطار کیا کرتے تھے۔ کبھی مولا امام حسن کے پاس افطار کیا کرتے تھے، کبھی مولا حسین کے پاس افطار کیا کرتے تھے، کبھی مولا ام کلثوم کے پاس افطار کیا کرتے تھے، کبھی جناب زینب عالیہ کے ہاں افطار کیا کرتے تھے۔ عزادارو، یہ 19ویں شب جو گزری ہے نا، اس رات کو میرے مولا نے افطار کرنا تھا جناب ام کلثوم کے ہاں۔ مولا کے سامنے افطاری کے لیے 2 قسم کے کھانے پیش کیے گئے۔ عزادارو، اپنے امیر المومنین کی صبر اور مولا کی غذا کو ذرا کی طرف متوجہ ہوں۔ مولا کے سامنے عزادارو 2 طرح کے کھانے پیش کیے گئے، ایک جو کی روٹی اور نمک اور دوسرا دودھ تھا۔ میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا، کلثوم بیٹا، میرے سامنے سے دودھ اٹھا لو، میری افطاری کے لیے نمک اور جو کی روٹی کافی ہے۔ عزادارو، مولا نے افطار کیا، انتہائی جلدی کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں۔ مولا نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد عزادارو بی بی ام کلثوم کہتی ہیں کہ جس طرح سے میں نے اس رات کو اپنے بابا کو مضطرب دیکھا، میں نے کبھی اس طرح سے بابا کو نہ دیکھا تھا۔ میرے بابا کبھی بستر پہ لیٹ جاتے، کبھی اٹھ جاتے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا مولا نے ستاروں کی طرف توجہ کی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس رات کا علی سے وعدہ کیا گیا، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بس جیسے ہی یہ رات گزری، صبح کا وقت قریب آیا کہ مولا نے بی بی ام کلثوم سے کہا کہ مجھے پانی لا کے دو، میں وضو کر کے مسجد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ عزادارو، میرے مولا مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کو ملنے، تحفہ ملنے والی بطخوں نے مولا کے دامن ابا کو پکڑا اور چاہا کہ مولا آج نہ جائیے، ہم نے کبھی نہیں روکا لیکن آج نہ جائیے۔ گویا یہ بطخیں اپنی بے زبانی کے ساتھ اپنے مولا کو یہ بتلا رہی ہے، مولا اگر آج چلے گئے تو پھر آپ واپس نہ آئیں گے۔ بس عزادارو، مولا نے چاہا کہ دروازے کو کراس کریں کہ دروازے کی کنڈی نے دامن ابا کو پکڑ لیا، مولا آگے نہ بڑھے، اگر آج چلے گئے تو پلٹیں گے نہیں۔ بس عزادارو، امیر کائنات علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہیں، گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ مولا کائنات اذان دینے کے بعد نمازیوں سے کہتے ہیں اٹھو اور اٹھ کے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزادارو، بس میرے مولا نے حالت نماز میں پہلے سجدے کو مکمل کیا، ابھی دوسرے سجدے میں گئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی، آج دین کے ستونوں کو گرا دیا گیا۔ عزادارو، مسجد کی در و دیوار ہلنے لگ گئے، مولا کائنات کی آواز آئی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ میں عرض کروں گا امیر کائنات، اگرچہ آپ کی
سر پہ ضربت کا لگنا بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن آپ کو سنبھالنے کے لیے حسن جیسا بیٹا موجود تھا، حسین جیسا بیٹا موجود تھا، عباس جیسا بیٹا موجود تھا، آپ کی تیمارداری کے لیے ام کلثوم اور زینب موجود تھی۔ آئیے 21 ہجری کے میدان عاشورہ میں چل کے دیکھیے، آپ کا بیٹا حسین نہ کوئی اٹھانے والا تھا، نہ کوئی دلاسا دینے والا تھا۔ حسین مولا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ پڑا رہا، نہ کوئی دفنانے آیا، نہ کوئی اٹھانے آیا۔ ماتم امیر